اچھا، آج ہم نے نا بات کرنی تھی کہ ہم نے مختلف چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. سوشل میڈیا کی امپورٹنس بھی کی، ٹائپس کی، پھر اسی طرح ٹائپس کو آگے ایکسپلینیشن پہ گئے. جو خاص کر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس کے پارٹس ڈسکس کیے. پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ڈسکس کی اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، آج ہم نا فوکس کریں گے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کے کو ایک دعوت دین کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو زیادہ سے اس کے ذریعے ہم جو ہے پروموٹ کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں جو اس کے لیے مٹیریل تیار کرنا ہے، تو اس میں ہمیں کس طرح اس کو دیکھنا ہوگا. اس کی تیاری کے حوالے سے مٹیریل وائز کن چیزوں کو کس طرح اس کو فوکس کرنا ہوگا. انشاءاللہ ان اگلے 2-3 لیکچر اور بھی ہم اس میں یوز کریں گے کہ میڈیا کس طرح ایک ایز اے ویپن یوز ہوتا ہے، پروپیگنڈا کا ویپن یا اپنے جو آئیڈیالوجی کو پھیلانے کا ویپن. ٹھیک ہے. اس میں سوشل میڈیا ہمارا فوکس ہوگا، لیکن یہ اوور آل میڈیا کی بات بھی ہوگی. ٹھیک. آج کے دور میں یعنی ہم نے پہلے امپورٹنس کی بات کی، دیکھا ہے کہ جو آپ کی ذہن سازی ہے یا معاشرے کو ایک خاص طرز پہ بدلنا ہے، اس میں اس کا بہت کردار ہے، خاص میڈیا کا. اور سوشل میڈیا ظاہری بات ہے اسی کی ایک فارم ہے کہ جس کے ذریعے اس کی رسائی بڑھ گئی ہے. بیسیکلی وہ چیزیں ٹریڈیشنل میڈیا کی بھی ہوتی ہیں، یعنی نیوز پیپر کی بھی ہوتی ہیں اور ٹی وی کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کے تھرو پاپولر ہوتی ہیں، آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے سیاست میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کے ویلیوز میں، آپ کی اپنی لائف میں وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کی جو جماعت، نظریہ یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کا بہت زیادہ ہے. ہم نے جیسے ٹویٹر اور فیس بک میں خاص کر پڑھا تھا کہ آج کا دور ایک سمجھ لے ٹرینڈز کا دور کہا جا رہا ہے. تو وہ اس طرح کے جو ٹرینڈز فالو ہوتے ہیں، جو ٹرینڈز پاپولر ہوتے ہیں، تو وہی ٹرینڈز آپ اپنی ریئل لائف میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. تو مثلا اس کے ذریعے آپ کو ایسے نئے مشاغل، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں، ہاں، کچھ ایسی چیزیں زیادہ پروموٹ ہوئی ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو آئی ہیں. مثلا وہ آپ کی لائف سٹائل میں وہ چیزیں ہیں، وہ آپ کے جو ہے نظریات کے حوالے سے ہیں. پھر اسی طرح گیمز، ان کھیل کے طرح یا مختلف طرح سے چیزیں آپ کے ہاں ایڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو میڈیا ہے وہ تفریح کا ہتھیار ہے، نہیں تفریح کا ہے یا ایجوکیشن. یعنی پہلے اس کے پرپز یہی گنے جاتے تھے کہ یہ ایجوکیٹ کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے اور انفارم کرتا ہے. لیکن اب یہ اس ملٹی ڈائمینشنل اس کو جو ہے نا گنا جاتا ہے. اچھا، آج کا جو ہمارا بیسک یعنی آج کے لیکچر کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم گوشہ نشین ہو کے رہیں، ہم دنیا سے کٹ کے رہ سکیں، ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہماری غرض ہی کوئی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے اگنور کریں گے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اور میڈیا پہ آنے والی چیزوں کو، تو وہ آپ کے لیے آپ کو بدل دے گا، آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. آپ کی روٹین میں، آپ کی لائف میں، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے جو جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں، جن نظریات کو آپ فالو کر رہے ہیں، جن روایات کو، رسومات، جو بھی آپ کی لائف ہے، وہ اس کو افیکٹ کر دے گا، وہ اس کو یکسر بدل کے رکھ دے گا. تو یہ ایک طاقتور چیز ہے، یہ ایک ہتھیار ہے. اسمارٹ فون جو ہے یا آپ کی جو سکرینز ہیں، وہ ایک طرح سے ہتھیار ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماجی انقلاب ہوتے ہیں. آپ نے، آپ میں سے شاید کچھ لوگ فورن سے بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں عرب میں
کہا جی عرب بہار ایک چلی. ٹھیک ہے, کسی کو اندازہ ہے کس کو کہا گیا عرب بہار؟ کسی کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ جو کہا گیا جی عرب سپرنگ ایک ہوئی اور اس کا بڑا افیکٹ ہوا دنیا میں؟ نہیں، نہیں پتا. کسی کو اندازہ نہیں اس کا؟ اچھا, بیسیکلی یہ کیا تھا کہ ایک ملک میں واقع ہوا تھا, یمن میں شاید, یا کسی اور ملک میں. اچھا, اس کے بعد نا عرب کے مختلف ملکوں میں حکومتیں بدلی تھیں. لیبیا, مراکش, پھر شام میں. ان میں ایک طرح سے نا ویو چل گئی تھی پورے عرب میں, ایک جلسے جلوس. اور اور اس کو کہا گیا کہ یہ جو انقلاب ہے نا, یہ انقلاب ہے, یہ جو ویو ہے, یہ جو سماجی انقلاب ہے, اس کی بنیاد میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے. اس پہ چیزیں چلیں. بلکہ پاکستان میں اگر آپ اسٹڈی کریں, مطلب میں اس کو پولیٹیکل بحث میں نہیں پڑھتا کہ آپ کی افیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے, لیکن اگر آپ غور کریں کہ پچھلے 4 سے 5 سال میں جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پالیٹکس میں یا آپ کی سماج میں جو انقلاب آیا ہے, جو آپ کی سماج میں نئی سوچ, نیا لوگوں کا طرز فکر. اور ایون اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹ بنی پی ٹی آئی کی, تو اس میں یہی کہا گیا کہ اس میں میجر پارٹ میڈیا کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کو مینیج کیا. باقاعدہ یہ اسٹڈیز آئیں, ابھی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی باقاعدہ سوشل میڈیا ٹیمز بنائی ہیں, انہوں نے اس کو مینیج کیا. اور وہ جیسے ہی کوئی چیز ان کی طرف سے آتی تھی, یا ایون ٹرینڈز جو بنتے تھے وہ بڑی تیزی سے پاپولر ہو جاتے تھے. انہوں نے یوتھ کو افیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اور جو چیز آپ کے سامنے بار بار آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ بن جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا تھوڑا سا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں, کہ جس طرح کا مٹیریل آپ رک کے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, تو وہی اسی طرح کا مٹیریل آپ کے لیے کو زیادہ سامنے آتا ہے. اچھا, سماجی انقلاب میں یہ کہ جب آپ کو بہت سی چیزیں دکھائی جائیں بار بار, ایسی ایڈز ہیں, مجھے پچھلے دنوں کسی نے ٹی وی کی ایڈز بھیجی. آپ کچھ پاکستان میں ابھی حال ہی میں ایک ایل جی بی ٹی پہ فلم ہے, اگر کسی کو پتا ہو کہ اس پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ جی یہ فلم جو ہے نا نہیں آن سینما میں نہیں آنی چاہیے, اس پہ پھر پابندی بھی لگی. لیکن وہ بات چل رہی ہے ایل جی بی ٹی کی جو ہے نا کے حوالے سے, مختلف طرح کے حوالے سے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک طرح کے نظریات, ایک طرح کا مٹیریل بار بار لایا جاتا ہے, اور اس کا ظاہر بات افیکٹ ہو جاتا ہے آپ کی سوسائٹی پہ, آپ کی فیملی پہ, آپ کے نظریات تک افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, خاص طرح کے جو نظریات کو یا ان چیزوں کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے چینلز ایسے بنتے ہیں, بہت سی فلم اور مختلف طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں. تو سماجی انقلاب جو ہیں, یعنی کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے جو انقلاب ہوتا ہے, وہ اس کا اختیار یہ میڈیا ہے. پھر روایات کو بدلنا, آپ کے یہاں بہت سی اور روایات تھیں. میں مطلب آپ کے لیے جو ہے نا, شاید آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سی روایات چینج ہوئی ہیں. آپ میں سے اگر کچھ زیادہ ایج کے ہوں, یہاں آپ اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس طرح گھروں میں سکرینز اویلیبل ہونا, ٹی وی ہونا, وی سی آر کا, جو اس وقت ڈش انٹینا, اس طرح کی چیزیں ہونا, مطلب یہ کوئی آسان نہیں تھا. بہت کم گھروں میں شاید ہی کوئی ان گیجٹس کو یوز کرتا تھا, کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک طرح کی ولگیرٹی آتی ہے, فحاشی آتی ہے, یا آپ کے نظریات, آپ کے جو فیملیز ہے, ان فیملیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن اب یہ بہت یکسر بدل چکا ہے. اب آپ کا موبائل, آپ اس کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں نہیں ایڈ ہو رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح ثقافت, یعنی آپ کے ہاں ثقافت کی چینج ہونے میں بڑا کردار اس کا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک گلوبل ولیج کا
जो ایک تصور ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑے سے اس کے فوائد جو کہ ہم پہلے بھی کافی پڑھ چکے ہیں، لیکن آگے جا کے ہم اس کا جو میجر ہمارا آج ڈسکشن ہے ہم اس پہ جائیں گے کہ ہم نے جو سوشل میڈیا کے لیے یا میڈیا کے لیے کوئی مٹیریل تیار کرنا ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی، اور ہمیں کس طرح اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں یعنی اس کے اثرات کیا ہیں کہ یہ ایشو کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. یعنی آپ کوئی ایشو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ان چیزوں کے بارے میں سوچے، تو آپ کے پاس بیسٹ ہتھیار یہی ہے کہ آپ میڈیا کو یوز کر لیں. اور وہ اس کے ذریعے جو ہے نا لوگ بہت زیادہ اس کے اثر میں آئیں گے اور آپ کے لیے ایک کمیونٹی جنریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ اگر نئے لکھنے والے ہیں آپ کے لیے یہ موقع ہے. پھر اس پہ بہت سے اور فوائد ہیں، تحقیق کے حوالے سے، آمدن کے ذریعے ہے، تیز ترین ہے، اور بڑے پیمانے پر پیغام رسانی بھی اس کے لیے ہوتے ہیں. اچھا، اب سوشل میڈیا یا میڈیا کا کوئی بھی فارم، اس کو یوز کرتے وقت آپ کو خیال کن چیزوں کا رکھنا ہے کہ آپ کس طرح اچھی چیز آپ تیار کر سکیں. اچھا، یہ بڑا اہم ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ سیکھنا بھی چاہتا ہے. تو اس میں ہم چند اصول ضرور پڑھ سکتے ہیں کہ ان اصولوں کو اگر فالو کیا جائے تو آپ ایک اچھا کنٹینٹ کریٹر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی چیز جو ہے نا، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ فوری طور پر، یا کیونکہ بہت سی چیزیں خدادات بھی ہوتی ہیں، چیزوں کو مولڈ کرنا، تقریر کا فن، بات کرنے کا فن، اچھی کمیونیکیشن سکل، بہت سی چیزیں خدادات ہوتی ہیں آپ اپنی. لیکن پھر بھی ہم اپنی مختلف رولز کو فالو کر کے، چیزوں کو دیکھ کے اور اپنی غلطیوں کو بار بار دیکھ کے اور ان کو درست کر کے بہت سی چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اچھے لسنر بنے یا اچھے ویور بنے، تو یا ریڈر بنے. ٹھیک ہے. تینوں فارم میں، یعنی اگر کوئی آڈیو کے معاملہ ہے تو آپ اچھے لسنر ہو، اچھا سنیں، یعنی بہت توجہ سے سننے والے. یا اگر میڈیا یعنی ٹی وی اور سوشل میڈیا کا معاملہ ہے تو دیکھنے والے. اور اگر آپ کا کوئی ریڈنگ والا معاملہ ہے کہ نہیں، یعنی ادھر بھی پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت اچھا پڑھنے والا بن. تو یہ ایک پہلا اصول ہے کہ میڈیا پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سطح پر، تو آپ سب سے پہلے اچھے ویور، اچھے ریڈر اور اچھے لسنر بن. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یعنی آپ نے کوئی بھی چیز جب دیکھیں گے اچھی طرح، دیکھیں آپ کین آبزرور ہوں. کین آبزرور سے مراد کیا ہے کہ آپ بہت باریک بینی سے جائزہ لینے والے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی تحریر ہے، کسی کی کوئی ویڈیو ہے، کسی کا کوئی مطلب وہاں پہ پوسٹ ہے کچھ، تو آپ کی نظر اچھی نظر میں وہ فوری چیز آ سکے، اور آپ کو یعنی اچھے مٹیریل تک رسائی کا پتہ ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یعنی آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے تو آپ کے پاس آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس کے متعلق اچھا مٹیریل کہاں سے ملے گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ میں سے کوئی اگر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دینی کے حوالے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتا ہو کہ کون کون سے اچھے اسکالرز اویلیبل ہیں، ان کے چینلز کون سے ہیں. اور وہ جب ان کا خطاب سنیں تو بڑے دھیان سے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خطاب کو کس طرح ڈیزائن کیا، کیسے انہوں نے سٹارٹ لیا، کیسے انہوں نے ردم بنایا، کہاں پہ انہوں نے شعر پڑھا، کہاں پہ ان کی آواز ہلکی تھی، یعنی انہوں نے لو پچ میں بات کی، یعنی آہستہ لہجے میں، کہاں وہ پرجوش ہو گئے، کہاں انہوں نے بڑے ہی ایموشنل انداز میں بات کی، اور کہاں غمگین لہجہ اپنایا، کہاں انہوں نے مسکراہٹ جنریٹ کی. یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ تبھی آپ کو پتا چلیں گی جب آپ کین آبزرور ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت جو ہے نا مطلب اچھے طریقے سے کسی چیز کا جب آپ معائنہ کریں گے تو پھر ہی آپ کو
اندازہ ہو سکے گا کہ بہتر آپ کسی چیز کا اچھا جائزہ لیں گے، وہ تحریر ہوگی، وہ تقریر ہوگی، یا کچھ بھی، تو تبھی ہی آپ ایک اچھا کریٹر بھی بن سکیں. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے اگر کوئی کچھ کرنا چاہے کہ یعنی کین آبزرور، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے خواتین جو ہے نا بڑی کین آبزرور ہوتی ہیں. مجھے کسی کی ایگزامپل آ رہی تھی کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم گزرتے ہوئے بازار میں کوئی ڈیزائن ہو تو وہ اس کو دیکھ کے اس کا مطلب سیم اس کی کاپی کر سکتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. جی بالکل. یعنی یہ دیکھیں نا، جس 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 شعبے میں آپ کین آبزرور بنیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ آپ کے لیے اس شعبے میں آگے کوئی چیز کریٹ کرنا آسان ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ کوئی بھی چیز، تحریر ہے، تقریر ہے، یا کوئی پوسٹ ہے، کچھ بھی. تو یہ پہلا اصول ہے کہ جب آپ نے دعوت کے میدان میں آنا ہے، تو جو میں نے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ آپ اگر تقریر کا معائنہ کر رہے ہیں تو آپ غور کریں گے کہ کس طرح ہم نے تقریر کا سٹارٹ کیسے لینا ہے، اور اسی طرح تحریر کا سٹارٹ کیسے لینا ہے، اس میں کس طرح کے لفظ یوز کرنے ہیں، کون سے لفظ یوز نہیں کرنے، کون سی چیز پسند نہیں کی جا رہی، کون سی چیز ہٹ ہو رہی ہے، کن الفاظ کو لوگ پسند کرتے ہیں. لوگ جذباتی تحریر پسند کرتے ہیں یا لوگ معلوماتی تحریر پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کین آبزرور بننے کے بعد اپنے لیے ایک راہ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ مختلف چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے تو کام کرنا ہے کہ میں اسلام کی نے خواتین کا حقوق جو دیے ہیں میں صرف اس شعبے میں کام کروں گی. آپ میں سے کوئی کہے جی میں نے حدیث کے علوم کی جو خدمت کی ہے خواتین نے، میں اس پہ کام کروں. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی میں لبرل طبقے کی کیا الزامات ہیں اسلام پر، میں اس کا جواب دوں گی. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے جی میں جو ویسٹ ہے اس کی ڈارک سائڈ جو ہے وہاں پہ کون سی چیزیں مطلب ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ برائیاں کون سی ہیں، میں اس کو سامنے لے. یعنی یہ مختلف طرح کی موضوعات یا ایریاز ہیں. اچھا یہ آپ سلیکٹ تب کرتے ہیں کہ جب آپ کین آبزرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کین آبزرور ہو کے تو پھر آپ اپنے لیے راہ نکالتے ہیں. جس طرح وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ جس طرح آپ مختلف ڈیزائن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اس میں سے آپ ایک آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب مجھے اس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے. تو یہی یہاں پہ ایک ماڈل ہے کہ آپ نے کین آبزرور ہونے کے بعد پھر اپنے لیے ایک راہ بنانی ہے. اچھا اب جو آپ نے لکھنا ہے دیکھیں میں تینوں طرح سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کچھ لکھنا ہے، چاہے آپ نے ویڈیو بنانی ہے، چاہے آپ نے کوئی مطلب بولنا ہے، یا تحریر ہو، تقریر ہو، یا گرافک وغیرہ بنانا ہے، کچھ بھی. تو سب سے پہلے دلچسپی کو ضرور مد نظر رکھیں. دیکھیں میڈیا پہ خصوصاً آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دلچسپ چیز لکھیں، ایسی چیز جو فوری طور پر لوگوں کی دلچسپی لے لے اور آپ کے لیے اس میں سے توجہ کا مرکز بن جائے. دیکھیں بہت سے کام ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ جن کو توفیق ملتی ہے وہ بہت سی عبادت کا خیال رکھتے ہیں، ایون اپنا مطالعہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ چیزیں بعض اوقات پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اور اچھا لیکن میڈیا وہ فیلڈ نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے ہے. اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا اپنے کنٹینٹ کو اس طرح آرگنائز کرنا پڑتا ہے کہ وہ وہاں پہ آپ کا مقصد ڈفرنٹ ہونے چاہیے. مثلا یہاں پہ مقصد عبادت تو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، لیکن آپ کا یہ ضرور ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ میری چیز دلچسپ ہو اور
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. ہمارے यहाँ مطلب دینی طبقے کے حوالے سے ایک چیز جو میں بڑی فیل کرتا ہوں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ، کہ ہمارے यहाँ جو علمی کام ہم بہت کرتے ہیں ماشاء اللہ. آپ کو ایسے بتایا گیا ہوگا یا ایسی کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ جو شرح کی ہیں، مختلف احادیث کی شرح میں لکھی جاتی ہیں، تراجم ہوتے ہیں آپ کو اور اسی طرح اس طرح کی علمی چیزیں لکھی جاتی ہیں. اور مطلب ایک ہی مسائل پہ بہت زیادہ کتابیں آپ کو ملیں گی، اور اسی طرح عبادات پہ، ان کے عبادت کے طریقوں پہ کتابیں ملیں گی. اچھا، ہم کسی کو نگلیکٹ نہیں کر رہے، نہ ہی ایسا مقصد ہے. لیکن جو سوسائٹی کا میجر پارٹ ہے نا، وہ شاید علمی مزاج کا نہیں ہوتا. ان کے مسائل بڑے سادہ اور سمپل ہوتے ہیں، اور ان کو بات بھی سادہ اور سمپل زیادہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے، بلکہ آپ اس پہ رائے دیں کہ یہ جو میکڈونلڈ ہے جو برگر بیچتے ہیں، پیپسی ایک کولڈ ڈرنک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو بڑے بڑے ایڈز دیتے ہیں، اس میں مطلب ان کو تو اپنی پروڈکٹ دکھانی چاہیے، اس کی بجائے وہ ماڈلز دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کھلاڑی دکھاتے ہیں یا شوبز کے لوگ اس میں دکھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا کیونکہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں اس وجہ سے. ہے؟ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یا لوگ ان اور کو کاپی کاپی کرتے بھی ہیں؟ کرتے ہیں جی. اچھا، نہیں، میں ایک آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ جی ایک پیپسی کی ایڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک یو فون کی ایڈ ہے. اچھا، وہ بڑا سا بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ یو فون بھی لکھا ہوگا اس پہ کہیں نہ کہیں، لیکن اس سے بھی بڑی تصویر کسی ماڈل کی ہوگی. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو ان کو سم کی تصویر دینی چاہیے، موبائل کی تصویر دینی چاہیے، کوئی فون کی تصویر دے دیں. وہ ماڈل کی تصویر کیوں دیتے میری رائے تو یہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میرے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کرکٹ کا پتہ نہیں کس کا کوئی وہ پلیئر ہے جس نے وہ بوتلوں کو پیچھے کر کے تو پانی پکڑا تھا. تو اس کی وجہ سے ایک دن میں ان کی انڈسٹری کو اتنا نقصان ہوا تھا. یعنی کہ ساری جو یوتھ ہے وہ ان کو دیکھتی ہے اور ان کو ان کی طرح کاپی کرتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ کوئی اور اس پہ بات کرنا چاہیں؟ جی اچھا، چلیں اگر نہیں کوئی کہنا چاہ رہا، دیکھیں رول کیا ہے، ایڈورٹائزنگ کا رول کیا ہے کہ انہوں نے بیچنی ہے کوک، انہوں نے بیچنا ہے اپنا برگر. ٹھیک ہے. اب وہ کرتے کیا ہے کہ لوگوں کی جذبات سے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم وہاں تصویر لگی ہوگی شاید افریدی کی، کسی ماڈل کی، کسی سنگر کی، تو لوگ اس طرف توجہ دیں گے کہ اچھا یہ شاہد افریدی، کیونکہ لوگوں کی کسی نہ کسی حوالے سے ان سے محبت ہے شاہد افریدی سے، وہ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ساتھ وہ جب اس کو طرف دیکھیں گے تو ساتھ ہمارے پروڈکٹ کو بھی دیکھ لیں. تو یہ ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی دلچسپی اور لوگوں کی انٹرسٹ، لوگوں کے جذبات، ان کو یوز کر کے اپنی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہمیں میڈیا میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے اور ان کی زندگی سے کوئی چیز لا کے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھیں. ہمارے ہاں ایک کلچر آیا کہ جو ہے نا کچھ کریکٹرز جو ہے نا وہ دین کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مثلا میں چلے آپ سے ذکر کرتا ہوں، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک وہ تھی سنگر اور ماڈل رابی پیرزادہ. ٹھیک ہے. امید ہے کچھ لوگوں کو پتا ضرور ہوگا، یہاں آپ دیکھیں. اچھا، وہ ایک ٹاپ ماڈل تھی، وہ ایک ٹاپ کی تھی، سنگر بھی تھی اور بہت نام تھا اس کا. اچھا، اچانک اس نے ڈیسیژن کیا کہ میں نے اب دین کی طرف آ جانا ہے. اس نے مطلب وہ نقاب تو نہیں اس نے کیا، لیکن حجاب میں آ گئی نا، وہ جو ہوتا ہے
وہ اس نے اوڑھنا شروع کر دیا. اس نے جو ہے وہ کرنی شروع کر دی. قرآن کی پینٹنگ بناتی تھی. پھر اس نے مختلف جو تقریبات میں شرکت کی. بلکہ شاید آپ میں سے اگر کوئی اس میں شرکت ہوا کہ وہ آپ کے ادارے کی تقریب میں بھی آئی تھی پچھلے کو 10-15 دن پہلے. جو خواتین کا ادارہ ہے نا، یہ اس سے منسلک انس مدنی صاحب کے سے منسلک جو ادارہ ہے اس میں آئی تھی. اچھا، اب کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو اپروچ کر رہے ہیں. ان ان کو، اور وہ کہتے ہیں میں جہاں جاتی ہوں مجھے اتنی رسپیکٹ ملتی ہے. بہت سے لوگ ہیں، کوئی ان کو آفر کر رہا ہے کہ آپ کو ہم فری اسپیس دیتے ہیں. اسی طرح ایک ماڈل یا ایکٹریس تھی سارا چودھری. وہ جب کنورٹ ہوئی انہوں نے تو ماشاءاللہ خود کو بہت چینج کر لیا، مکمل وہ وے میں آ گئے. اچھا، وہ کہیں اسپیچ کرنے جاتی تھی تو پوری پوری یونیورسٹی کے ہال جو ہے نا بکنگ ہو جاتی تھی. مطلب بکنگ ہوتی تھی، ایون پیڈ لیکچر ہوتا تھا ان کا. اور پھر بھی لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں باہر. اچھا کیا ہے کہ حالانکہ مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ یہ اسی طرح وہ ہمیں بھی ہماری ملاقات ہوئی ان سے، رابی پیرزادہ سے اور سارا چودھری دونوں سے. تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کوئی بہت بڑی عالم تو نہیں ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑی عالم ہے کہ جن کو سننے کے لیے لوگ آئیں. لیکن ہمارے ہاں یا انسانی فطرت میں ایسا ہے کہ وہ آئیڈیلائز کرتا ہے. اس طرح کھلاڑیوں کو لوگوں نے کیا، کھلاڑی دین کی طرف آئے تو بہت کہ سے لوگ. اسی طرح جنید جمشید، یہ نظام الحق، سعید انور، اور یہ لوگ جب جیسے ہی کی طرف آئے تو ان کا ہوا یہ کہ ان کا بہت اچھا اثر ہوا دینی حلقے پہ. یعنی ینگسٹرز پہ بہت زیادہ یہ اثر ہوا. اور جب وہ خطاب کرنے آتے تھے تو اس شہر کے بہت بڑی تعداد میں جو ینگ لوگ تھے وہ ان کو سننے آتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے، یعنی یہ ایک رول ہے میڈیا کا، ایڈورٹائزنگ کا، کہ آپ نے دلچسپی اور ایموشنز کیسے کریٹ کرنے ہیں. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کسی سیلیبریٹی کو بلا لیں یا اس کو کوٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مختصر پھر دلچسپ پھر آپ جب بھی کوئی تحریر کریں آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ تو مختصر سے مختصر کا دور آتا جا رہا ہے. یعنی سوشل میڈیا پہ تو یہ رول ہے کہ ویڈیو میں اب نیا جو ڈائنامکس ہے اس میں 3 سیکنڈ اور 7 سیکنڈ، ٹھیک ہے، اس تک آپ کی چیز جو ہے نا اگر وہاں لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ چیز وائرل کی طرف جائے گی. اگر اس میں توجہ نہیں دی پہلے 7 سیکنڈ لوگوں نے بس چلائی اور بس فوراً 2-3 سیکنڈ بعد اس کو پھر ختم کر دیا تو وہ چیز وائرل نہیں ہوگی. تو اب یعنی بڑے چیز کا، بڑے لیکچر کا، بہت لینتھی چیز کا دور نہیں ہے. اب کیا ہے کہ آپ کو بہت مختصر کی طرف جائیں. اور ایون تحریر میں آپ کو پوسٹ، یعنی آپ ون سنگل ورڈ لکھیں، سنگل لائن لکھیں، سوری ورڈ نہیں، سنگل لائن لکھیں. جیسے ٹویٹ ہوتی ہے، جیسے پوسٹ ہوتی ہے، یعنی جس قدر مختصر آپ کر سکیں. اور خیر اگر کوئی چیز میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے بھی پھر بھی آپ غیر ضروری جو ہوتا ہے نا طوالت، یعنی اس سے بچیں اور اس کو مختصر اور جامع بنانے کی کوشش کریں. اپنی یعنی بریف اور جو کنسائز آپ کی چیز ہو، وہ پوسٹ ہو، وہ ویڈیو ہو یا کوئی گرافک ہو، اس کا مٹیریل جو ہے نا وہ مختصر ہو. اچھا، پھر ایٹماسفیئر، جیسے ہی خاص کر ویڈیو میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ایٹماسفیئر کیسا ہے. مطلب بہت خوبصورت اگر ایٹماسفیئر ہے تو آپ کی وہ چیز بھی پسند کی جائے گی. مثلا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا سیٹ ہے جہاں پہ اپنی گفتگو کرنی ہے، یا اگر آپ نے کوئی پروگرام ڈیزائن کرنا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی ٹیچر کا لیکچر ریکارڈ کریں، آپ اپنا لیکچر ریکارڈ کریں ویڈیو کے حوالے سے خاص کر، تو ایٹماسفیئر کی یا ماحول کی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کو آپ نے ضرور اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ عوامی دلچسپی
اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ آپ کے ٹاپکس، آپ کے موضوعات، آپ کی جو تحریریں، آپ کی ویڈیوز، وہ زیادہ تر کامن پرسن کو اٹیک کر رہی ہوں، عوام کے ایشوز پر ہوں. ٹھیک ہے، آپ ضرور اس میں اپنے نظریات دیں، آپ اس میں احادیث کوٹ کریں، علمی نکتے بھی ہوں تھوڑے بہت، لیکن ان کے موضوعات اور ان کا جو فوکس ہے نا، وہ زیادہ تر پبلک ایشوز سے متعلق ہو، پھر وہ لوگ زیادہ پسند کریں گے اور ان کی رسائی زیادہ لوگوں تک ہوگی. بجائے ہاں کچھ لوگوں کا مزاج پیور علمی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے علمی نقطے بیان کریں، وہ اصول صرف نحو آپ کے ہاں ہوتے ہیں، ان کو ڈسکس کر لیں، یا کوئی علوم احادیث یا اسماء اور رجال اس طرح کے ہوں کہ جو کہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے، وہ خاص ٹاپک لوگوں کے لیے ہوں گے وہ موضوع، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تر پبلک ایشوز کو ایڈریس کریں. چلیں آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں، اگر اس میں کوئی اب تک کوئی اپنی رائے دینا چاہے یا اظہار کرنا چاہے تو وہ بتا دے، نہیں تو پھر ہم اس کو کر کے تو اور دوبارہ ہم جوائن کرتے ہیں. ابھی 2-3 منٹ ہیں، اگر کسی نے کوئی سوال ہو یا کسی نے کوئی رائے دینی ہو، اس کے ذہن میں کوئی اور مزید کوئی اچھی بات آ رہی ہے تو وہ بتا دیں. اچھا، اس کے بعد آگے ہماری 2-3 چیزیں جو مزید ہم کر رہے تھے کہ اس کی کوالٹی کو ضرور چیک کریں. کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ اتھینٹسٹی، کوئی چیز مطلب ایسی نہ ہو، لوز ٹاک نہ ہو، کوئی ورڈ غیر مناسب نہ استعمال ہو جائے، وہ چاہے ویڈیو ہو چاہے ٹیکسٹ ہو، یعنی آپ کی تحریر ہو چاہے ویڈیو ہو چاہے گرافک ہو، تو آپ دیکھیں کوئی ایسا کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے اس ٹیکسٹ سے. ٹھیک، اچھا، پھر سب سے اہم بات ہے کہ تازہ ترین کوشش کریں کہ جو لیٹسٹ ایشوز ہیں، کرنٹ افیئرس، ان کو لیں. اچھا، ہمیشہ روز روز ہی ایسی خبریں، ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جن پر بات کی جا سکتی ہے، جن پہ اپنا نظریہ یا ان کو لے کر دعوت کا کام ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں تازہ ترین ایشو لیں، اور تازہ ترین ایشو کو لے کر پھر اس کے بعد اس پہ چیز بنائیں. اور پھر اگلی چیز ہے بے تکلفی، یعنی بہت زیادہ آپ نے اس طرف نہیں جانا کہ جی آپ تمہید. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا نا کچھ لوگ تقریر میں بھی وہ تمہید باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلب اس تمہید کے حوالے سے ہی وہ یعنی اتنا لمبا اس کی تمہید باندھتے ہیں، اور اصل بات بہت بعد میں کرتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں پسند نہیں کی جاتی نا. تحریر میں بھی اگر بہت لمبی تحریر ہے اور اس نے غیر ضروری چیزیں پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ڈی ٹریک بھی ہے اپنے موضوع سے، تو وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ اگر وہ ڈائریکٹ جو بات کہنا چاہتا ہے تو وہ فوراً ایسے ہی یعنی بے تکلف انداز میں کہہ دی جائے، تو تکلف یا کی بجائے ڈائریکٹ لینگویج یوز کی جائے تو وہ بڑا فائدہ رہتا ہے. پھر آپ کا مٹیریل جو ہے مستند ہو، جو ہم نے پہلے بات کی کوالٹی کی، کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کی کوئی لوگ کوئی تحقیق کر کے کہہ دیے تو فیک ہے، اس کا حوالہ ٹھیک نہیں ہے، یا ایسی چیز تو ہے ہی نہیں اس کتاب میں یا اس جگہ پہ، تو یا آپ نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ بات تو ایسے ہی افواہ تھی، اور آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسپلین کر دیا. تو یہ جو ہے نا اچھا چیز نہیں ہوتی، پھر آپ کی ریپوٹیشن افیکٹ ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ آنسر کرتے ہیں کسی کو. اچھا، یہ یعنی آسان ترین طریقہ ہوتا ہے کسی مٹیریل کی تیاری میں کہ آپ لوگ نا آنسر کریں. مثلا ظاہری بات ہے، آپ بھی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ کو اچھے ناظر بننا ہے، اچھے سامع بننا ہے، اچھے ریڈر یعنی بننا ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو ضرور آپ کو، جب آپ نے علم پڑھا ہوا ہے، آپ نے ماشاءاللہ مختلف کورسز پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ اس کا آنسر جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا میں اس کو جواب دوں. ٹھیک ہے، رپلائی کروں، اس کو فیڈ بیک دوں.
اچھا، یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب اس پہ کوئی اٹیک کیا جائے یا اس کو کوئی چیز اب اس کے مزاج کے خلاف لگے، مزاج سے مراد اصل نظریات ہوتے ہیں، نظریات کے خلاف لگے یا اس کو کوئی چیز لگے کہ یہ اچھا نہیں کہی جا رہی، تو وہ اس کو آنسر کرتا ہے، اس کا فیڈ بیک دیتا ہے، یہ ایک اچھا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موضوعات کا تنوع، تنوع کہتے ہیں مختلف ورائٹی، ورائٹی سے مراد کہ جو ہے نا ایک ہی طرح کے موضوعات نہ لیں، یعنی آپ اچھے عنوان بھی رکھیں اور موضوعات میں بھی تنوع ہو، آپ مختلف ایشوز پہ بات کریں اور اپنے آپ کو محدود نہ کریں، بلکہ ڈفرنٹ جو سیکٹرز آف سوسائٹی ہے ان کو، ان کی پرابلمس کو اور ان کی ان کے حوالے سے چیزوں کو بات کریں، دیکھیں، اور اس پہ اپنی کوئی ویڈیوز جنریٹ کریں یا ٹیکسٹ جنریٹ کریں، جو ہے نا، تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ پھر تحمل، یعنی تحمل، بولنے اگر اب بول رہے ہیں یا ویڈیو فارم ہے تو اس میں بھی آپ بجائے بہت زیادہ پرجوش ہونے کے، جذباتی ہو کر اور ایک ایکسٹرا آرڈنری عجیب رویہ کے، آپ کے لہجے میں بھی تحمل ہونا چاہیے، آپ کی تحریر میں بھی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، متوازن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک سائیڈ نہ لیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ الزام تراشی کی طرف نہ جائیں، کسی پر بہت زیادہ تنقید کی طرف نہ جائیں، بلکہ تحمل کے ساتھ آپ کا انداز سمجھانے والا اور نصیحت والا اور مطلب اس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر منفرد اسلوب، اچھا اس میں یہ اسلوب کہتے ہیں کہ آپ کا جو انداز ہوتا ہے یا جو لکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اظہار ہوتا ہے یا بولنے میں، کہ آپ اپنا وہ خاص اسلوب بنانے کی کوشش کریں، یہ بڑا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کے اسلوب کو فالو کریں، کوشش کریں کہ آپ کا اپنا ایک رائٹنگ سٹائل ہو جس کو لوگ پھر آہستہ آہستہ وہ اس میں آپ کی مہارت ہو جائے گی اور لوگ اس کو کافی پسند کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا اسی طرح جس طرح عوامی ترجمانی آپ نے کرنی ہے، یعنی عوام کے ایشوز کو لینا ہے، اسی طرح ان کے مسائل پہ بھی بات کریں، بعض اوقات کہ جو لوگوں کے جینوئن ایشوز ہیں ان پہ آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کے لیے آپ کی بات کا زیادہ اثر لیں گے اور آپ کی بات کو پسند کریں گے، اور وہ چیزیں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی وہ پوسٹ، تحریر، تقریر یا جو بھی آپ نے کنٹینٹ جنریٹ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ زیادہ اثر لے گا اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے متاثر ہوں۔ چلیں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تو ختم ہو گیا،